السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، الحمدللہ دور شرعیہ لیول 1 کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم نے کتاب الجامع کی جو احادیث تھیں اخلاق کے متعلق، آداب کے متعلق ہم نے وہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد طہارت کے جو مسائل تھے ہم نے اسے الحمدللہ مکمل پڑھے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دور شرعیہ لیول 1 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس ٹاپک پر رہے گا، اس موضوع پر رہے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنا چاہیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں واقف ہونا چاہیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اسی کو آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کا سیدھا سیدھا جواب اگر ہم دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم آگاہی حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، پیغام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیسے معاملات کیا کرتے تھے، حکومت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اقدامات تھے، کیا پلاننگز تھے۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گوشوں پر ہماری نظر رہنا چاہیے۔ جنگیں جو لڑی گئی ہیں، کیوں لڑی گئی ہیں،
کیا ان کے اسباب تھے، کیا ریزنز تھے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے۔ تبھی چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ پورا ہوگا۔ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ پڑھتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، دن و رات کیسے گزرتے تھے اسے معلوم ہوگا، تو یقینی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھے گا، محبت کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی علامت یہ بتا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے، محبت کی جائے۔ اور ہمارا جو نقطہ ہے آج وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، تب تک صحیح معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان واجبی اعتبار سے بھی اور کمال کے اعتبار سے بھی پورا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے۔ اور محبت بھی کیسی؟ محبت بھی ایسی کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں کہلائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما حقہ ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، پہچانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے خصوصاً نوجوان یا جو نئی نسل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں کہ جس طرح دنیاوی لوگوں کی معلومات ان کے پاس ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہو، کرکٹرز ہو، فٹ بالرز ہو یا جو بھی دوسرے کھلاڑی ہوں، یا پھر ان کا تعلق جو ہے فلمی دنیا سے ہو، وہ ایکٹرز ہو یا ایکٹریسز ہو، یا اسی طرح آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو انفلوئنسرز بہت پائے جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارا ایک نوجوان ان کھلاڑیوں کو جانتا ہے، ان اداکاروں کو جانتا ہے، ان انفلوئنسرز کو جانتا ہے،
اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اسے حاصل نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے، کھلاڑیوں کے تعلق سے ہو یا اداکاروں کے تعلق سے ہو، اسے مکمل معلومات ہوتی ہے، مکمل معلومات ہوتی ہے، حتیٰ کہ پسند ناپسند کا بھی اسے اندازہ ہوتا ہے۔ جو جس کا فین ہوتا ہے اس کی پسند ناپسند بھی اسے گویا کہ معلوم ہوتی ہے، معلوم رہتی ہے۔ لیکن وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان کا علم بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ جب علم کمزور رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں رہی، پہچان نہیں رہی، تو جو تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کا ہونا چاہیے، وہ تعلق بھی یقینی طور پر کمزور رہے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ جانتا ہے یا جتنا زیادہ وہ جانے گا، اتنا ہی زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، محبت کرنے والا بن جائے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جنرلی کہ ہم کسی شخص کو جب جتنا زیادہ جاننا شروع ہوتا ہے نا، ابتدا میں مثال کے طور پر تھوڑی معلومات اس شخص کے تعلق سے ہوتی ہے، ایک عام آدمی کے تعلق سے، کسی عام خاتون کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں۔ تو جب ہمیں اس آدمی کے متعلق یا اس خاتون کے متعلق تھوڑی معلومات ہوتی ہے تو ایک ٹھیک ہے، ایک الگ اعتبار سے محبت جو ہے ان کی گویا کہ ہمارے دل میں ہوتی ہے، ایک الگ عزت احترام جو ہے ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن جوں جوں ہم ان کی زندگیوں سے قریب ہوتے جاتے ہیں، زیادہ ان کی زندگیوں کے تعلق سے معلومات ہمیں حاصل ہونے لگتی ہیں، ویسے ویسے ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی عزت بھی ہمارے دلوں سے کم ہوتے رہتی ہے۔ یہ عام آدمیوں کے تعلق سے، عام لوگوں کے تعلق سے یہی اس دنیا کا اصول ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس آدمی کو جاننے لگتے ہیں، اس آدمی کے متعلق اتنا ہی زیادہ ہمارے خیالات بدلتے رہتے ہیں کہ پہلے ہم دور تھے، زیادہ معلومات نہیں تھی، تو اس کے تعلق سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں یہ آدمی ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے اس کی نجی زندگی کے تعلق سے، اس کی پرسنل لائف کے تعلق سے ہمیں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو خود بخود ہمارے دل میں جو محبت تھی، جو تعظیم تھی، جو عزت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ جاننے لگتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، حیران کرنے والی بات ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جتنی زیادہ حاصل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا زیادہ وہ جاننے لگے گا، وہ اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قیدی بنا کر لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہاں، انہیں قید کر کے انہیں پکڑ کر لایا گیا، اور جب پکڑ کر انہیں لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 462، صحیح مسلم حدیث نمبر 1764 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لایا گیا۔ اب جب پکڑ کر لایا گیا تو انہیں مسجد نبوی کے اندر انہیں قید کیا گیا، انہیں وہاں پر رکھا گیا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
कैसे उठते बैठते, कैसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, ये गोया के जो है मालूमात उन्हें देने के लिए यहाँ पर मस्जिद में उन्हें रखा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते और पूछते, क्या बात है, क्या हाल है तुम्हारा, क्या है? वो कहते, देखिए आपने मुझे पकड़ कर लाया है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको इतनी रकम दूंगा, इतने पैसे दूंगा, या फिर अगर आप जो है मुझे कत्ल कर देते हैं, मुझे मार देते हैं, तो बाकायदा तौर पर मेरा कबीला मौजूद है जो आपसे बदला देगा, ठीक है। या फिर आप मुझे छोड़ देते हैं तो यकीनी तौर पर जो इज़्ज़त दूसरे लोगों की होनी चाहिए, करनी चाहिए, उसी अंदाज से मैं जो है आपकी इज़्ज़त करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रह जाते हैं। दूसरे दिन यही सवाल होता है, उनका जवाब यही होता है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो ये फ़िदिये के तौर पर हम जो है आपको देंगे, कत्ल करेंगे, तो इस तरह जो है हमारा बदला लिया जाएगा, ठीक है। हम मामूली इंसान नहीं हैं, और वो जो है अपने कौम के सरदार भी थे, हज़रत सुमामा बिन असल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तीसरे दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल किया, उनका यही जवाब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छोड़ने का हुक्म दे दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। हज़रत सुमामा बिन असल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आज़ाद हुए तो वो मस्जिद से बाहर निकले, बाहर गए, और कहा जाता है कि एक मुकाम पर उन्हें गुस्ल करने, नहाने का मौका मिला, नहाए, और फिर मस्जिद नबवी के अंदर फिर जो है दाखिल हुए, आए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही दी उन्होंने, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, तने तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या बात है, इन्हें कैद में 3 दिन रखा गया, उस वक्त तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब आए तो जो है जब छोड़ दिया गया तो गए और फिर आए और इस्लाम कबूल किया। दरअसल वो ये चाह रहे थे कि लोगों को ये मालूम हो कि उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया है वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं, बल्कि इस्लाम से मोहब्बत होने की वजह से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। उसके बाद वो कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो बयान करते हैं, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि मा काना अलल अर्दी वजहुन अबगद इलैया मिन वजहिक। देखिए, हकीकी बात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आज से पहले सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से नफ़रत करता था ना, तो वो आपसे नफ़रत करता था, सबसे ज़्यादा। लेकिन आज का मामला ये है, फ़क़त अस्बह वजहुका अहब्बल वजूही कुल्लिहा इलैया, कि आज के दिन मैं आपसे, आपके चेहरे से सबसे ज़्यादा जो है मोहब्बत करने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करने वाला बन गया हूँ। ये जो तब्दीली आई है वो क्यों आई है, वो कैसे आती है? जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना ज़्यादा जानता है, जितना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत उसे हासिल होती है, वो शख्स उतना ही ज़्यादा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बन जाता है। जितना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वो पढ़ेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ कैसे थे, दिन और रात कैसे गुजारते थे, इबादतों का क्या मामला था, अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे थे, छोटों के साथ कैसा सलूक किया करते थे, बड़ों के साथ कैसा सलूक किया करते थे, अपने घर वालों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहा करते थे, बाहर वालों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था, क्या सलूक था, क्या अंदाज़ था, मुसलमानों के साथ कैसा रहा करते थे, गैर मुस्लिमों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक कैसा था। ये सारी मालूमात जब एक मुसलमान को होती जाती हैं, और जितनी ज़्यादा मालूमात होती जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बन जाता है, उतना ही ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मोहब्बत बढ़ते जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 के अंदर, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की रहमत के सबब आप इन लोगों के लिए, सहाबा कराम के लिए, लोगों के लिए आप नरम बन गए हैं,
آپ نرم بن گئے ہیں، آپ اچھے اخلاق والے بن گئے ہیں، اچھا معاملہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا، اس کے برعکس اگر معاملہ ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے، آپ کے مزاج میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے معاملات میں اگر سختی ہوتی، ترش روئی ہوتی، آپ اچھی طریقے سے معاملہ اگر نہیں کرتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ جو آپ کے اطراف میں جمع ہوئے ہیں، ہاں، جو ہمیشہ آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے رہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، دور ہو جاتے آپ سے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ آپ کے اخلاق بہترین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بہترین تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہونا چاہتے اور قریب رہتے۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، لہٰذا ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے معلومات حاصل کریں اور جان لیں۔ جو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا، وہ اتنا ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایمان کے جو واجبات ہیں یا کمالات ہیں، اسے بتایا گیا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں رکھتے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، دیگر تمام لوگوں سے زیادہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھیں گے، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ تو محبت کا بیسک تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، اخلاق کو، عبادات کو جانیں۔ یہ بیسک تقاضا ہے، اور جو شخص جس سے جتنا زیادہ محبت رکھتا ہے، اس کے تعلق سے اتنی ہی زیادہ اسے معلومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اسوہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے۔ عفواً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، قابل اقتداء، قابل نمونہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، ہاں، یا پھر تجارت وغیرہ ہو، جتنے بھی معاملات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا، بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ قرار دیا۔ دیکھیے، ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے، کہ کن شخصیات کو پڑھ کر یا کن شخصیات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی جو ہے گزاریں گے۔ مختلف لوگ جو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے یا الگ الگ میدانوں کے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس اعتبار سے شخصیت کو سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو اپنے سامنے ایک ایسے ٹیچر کا اس کے سامنے رول ماڈل ہوگا جو بہترین ٹیچر تھا، جو بہترین جو ہے پڑھانے والا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی ٹیچنگ لائف کے اندر اسی انداز سے آگے بڑھے۔ اسی طرح جو شخص سیاستدان ہیں، تو باقاعدہ طور پر جو پولیٹیکل شخصیات تھیں، ان کے اندر جو بہترین لوگ تھے، ایک معنوں میں سیاست کے اندر جو کامیاب تھے، ان کی زندگی کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔
ان کے تمام معاملات کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ انہی کے اعتبار سے وہ سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو اس طرح وہ مختلف پولیٹیشینس کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جو لوگ کامیاب وغیرہ تھے۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے تجارت کے اندر بہترین جو ہے ایک معنوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، ایک مقام بنانا چاہتا ہے، تو وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے سامنے بہت سارے ایسے بزنس مین ہو یا بزنس وومن ہو، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ ان لوگوں نے بزنس کے اندر، تجارت کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہے، وہ کامیابی اس سے بھی حاصل ہو جائے۔ تو ہر شخص کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے کا آپ کو حکم دیا، ان کی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اس لیے کہ وہ بھی انبیاء تھے، وہ بھی رسول تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس دنیا کے اندر آئے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اسوہ ہو، ایک رول ماڈل ہو، انہی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت اللہ کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، سورہ ہود آیت نمبر 12۔ رسولوں کے سب احوال، سب حالتیں، ان کی زندگیوں کے مختلف پہلو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انبیاء و رسول کے مختلف زندگی کے پہلو جو ہیں، ان کی زندگی کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے، آپ کے دل کو تسکین ملے، آپ کے دل کو تسکین ملے، آپ کے دل کی تسکین کے لیے ہم نے یہ سارے واقعات، یہ سارے پیغمبروں کے قصص ہم نے آپ کو بیان فرمائے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے، جو نصیحت و واعظ ہے وہ مومنوں کے لیے ہی ہے۔ مومن ہی نصیحت اور واعظ کو جو ہے سمجھتے ہیں اور اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابقہ انبیاء و رسول کی زندگیاں بتائی گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں اور پھر جو ہے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھیں۔ اور یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے، چاہے وہ کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورۃ الأحزاب آیت نمبر 21، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین قدوہ ہے تمہارے لیے، بہترین آئیڈیل ہے تمہارے لیے، بہترین ایک رول ماڈل ہے تمہارے لیے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے گویا کہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے الحمدللہ کامل تھی، مکمل تھی، آپ کا جو اسوہ تھا وہ کامل تھا، ہر اعتبار سے ہر شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، زندگی کے اندر بہترین نصیحت ہے۔ اگر ایک شخص، ایک باپ، مثال کے طور پر ایک باپ، ایک والد یا ایک ماں مثالی باپ بننا چاہتا ہے، یا وہ ماں مثالی ماں بننا چاہتی ہے، بہترین
والد کا وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے یا وہ بہترین ماں کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد ہونے کے حیثیت سے کس طرح اپنی اولاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور اسی طرح ماں کے لیے یا خاتون کے لیے کیا تعلیمات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں۔ یہ تعلیمات یہ گائیڈنس تمام لوگوں کے لیے جو بہترین ماں بننا چاہتے ہیں، بہترین والد بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سیاست دان ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ سیاست بہترین انداز سے کرے، ہاں صاف ستھری سیاست کرے اور ایک اچھا لوگوں کا قائد بنے، رہنما بنے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور سیاست کے حوالے سے کتاب و سنت کے اندر بہت ساری تعلیمات، بہت ساری گائیڈنس بھی دی گئی ہیں، انہیں وہ سامنے رکھے، اور بہترین سیاستدان وہ اس وقت کہلائے گا جب وہ ان اصولوں کو اور ان جو ہے رہنمائیوں کو جو ہے جب وہ اپنی زندگی میں لائے گا تو وہ بہترین قائد جو ہے بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بہترین ٹیچر بننا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ٹیچ کرتے تھے، کس طرح پڑھاتے تھے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، وہ دیکھے اور پھر اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لائے گا تو یقینی طور پر وہ بہترین ٹیچر یقینی طور پر جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس اعتبار سے مختلف میدان کے مختلف لوگ، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، نوجوان ہو، ہاں سیاستدان ہو، بادشاہ ہو یا پھر رعایا ہو یا پھر عام آدمی ہو، امیر ہو یا پھر غریب ہو، ٹھیک ہے، ان سارے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہترین رول ماڈل موجود ہے، بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ یا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ سامنے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے جو ہے سامنے ہیں، وہ انہیں سامنے رکھ کر بہترین جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ آج ایک افسوس کا مقام یا پھر ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یا ہمارے نوجوانوں کے سامنے، چاہے وہ نوجوان بچے ہوں یا نوجوان بچیاں ہوں، ایک رول ماڈل نہیں ہے ان کے سامنے۔ وہ مختلف لوگوں کو اپنا رول ماڈل تسلیم کرتے ہیں، میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں ان کے جیسا جو ہے دکھنا چاہتا ہوں، میں ان کے جیسا جو ہے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فلاں ایسے لوگوں کو انہوں نے رول ماڈل اختیار کیا ہے جو اگر ان کے قریب ان کی حقیقی زندگی سے اگر وہ واقف ہو جائے تو ان سے نفرت کرنے لگ جائے، ان کا منہ، ان کی شکل وہ کبھی نہ دیکھے زندگی کے اندر، اس لیے کہ ان کی نجی زندگی کے معاملات ہو یا دیگر جو ہے ان کے معاملات ہو، اس کے اندر وہ یقینی طور پر جو ہے کمزور آپ کو نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو بالکل کامل ہے، مکمل ہے، اور ہر پہلو الحمدللہ اتنا بہترین ہے کہ ہر شخص اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ کمال بھی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جو مثال کے طور پر سیاستدان ہوتے ہیں یا ٹیچر کی مثال لے لیجئے، ٹیچر بعض دفعہ جو کامیاب ٹیچر ہوتا ہے، بہترین جو ٹیچر ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تو بہترین بنا رہا ہے، لیکن اولاد سے وہ جو ہے غافل ہو جاتا ہے، اپنی فیملی سے گویا کہ وہ غافل ہو جاتا ہے، ان کے تعلق سے جو رہنمائی اسے کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو معاملہ ایسا ہو گیا، چراغ تلے اندھیرے کا معاملہ ہو گیا کہ یہ شخص سارے لوگوں کو یا دیگر بچوں کو تو جو ہے بہترین آگے بڑھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ان کی رہنمائی بہترین طریقے سے کر رہا ہے، اپنے بچوں کے تعلق سے یہ جو ہے اس سلسلے میں پیچھے رہ گیا ہے، یا اپنے بچوں کی اس نے صحیح معنوں میں رہنمائی نہیں کی ہے۔ اسی طرح آپ
مختلف میدان میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو پھر وہ سیاست کے اندر احکام دینے کے اندر، حکم دینے کے اندر، حکم چلانے کے اندر، بادشاہت کے اندر ہو سکتا ہے بہترین ہو، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات بالکل بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی کمزوریاں مختلف جو ہے عام طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے، مکمل ہے، بہترین ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پرفیکٹ پائیں گے، بہترین پائیں گے، بہترین انداز میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پائیں گے۔ اگر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو کمزور رہ گیا ہو، کمی اس کے اندر رہ گئی ہو، ایسا آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیچر بھی تھے تو بہترین والد بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیاست دان بھی تھے تو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، بہترین ساتھی تھے۔ ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے کامل آپ کو ملے گی، اور ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں رہنمائی ملے گی۔ تو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، رول ماڈل کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ مختلف میدانوں میں لوگ الگ الگ لوگوں کو اپنا رول ماڈل تسلیم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام لوگوں کے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین جو ہے آئیڈیل ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، ایک تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے میزان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، میزان کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک معنوں میں پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک میزان ہے، ایک معیار ہے۔ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، دیکھے اس کا کردار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے جیسا ہے، کیریکٹر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے جیسا ہے، یقینی طور پر وہ اچھا ہے۔ ایک شخص جو تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، وہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تجارت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے کیا اصول بنائے، کیا قواعد بنائے، وہ یہ دیکھے اور پھر جو ہے اپنے آپ کو وہ پرکھ سکتا ہے کہ وہ اچھا تاجر ہے یا پھر نہیں ہے۔ ایک شخص جو بہترین شوہر اگر وہ بننا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میزان ہے، معیار ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ شخص سیدھے راستے پر ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی صحیح معنوں میں گزر رہی ہے صحیح طریقے سے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر وہ دیکھ لے گا، پرکھ لے گا، جانچ لے گا تو وہ اپنی زندگی کو بھی باقاعدہ طور پر دیکھ لے سکتا ہے، موازنہ کمپیریزن وہ جو ہے کر لے سکتا ہے۔ اسی لیے خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر، مقدمے کے اندر، پریفیس کے اندر، انہوں نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میزان ہے، سب سے بڑا معیار اگر کوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فعلیہ تعرض الاشیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم جو ہے چیزوں کو پرکھیں گے، چیزوں کو دیکھیں گے، چیزوں کو جانچیں گے۔ علی خلقہ و سیرتہ و ہدیہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم ان ساری چیزوں کو پیش کریں گے جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ فما وافقها فهو الحق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میچ کر رہا ہے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے جو چیز میچ کر رہی ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ بہترین ہے۔ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے جو چیز ٹکرا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو چیز ٹکرا رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے باطل ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے میزان کی حیثیت رکھتی ہے، ترازو کی حیثیت رکھتی ہے، جانچنے کا، پرکھنے کا، کمپیریزن کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس معیار ہے۔ عبادتوں کا معاملہ دیکھیے آپ، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عبادت صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی کرنے والے ہیں یا نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور تھوڑا اپنی زندگی کو ہم دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے گزرا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کس انداز میں عبادت کرتے تھے، ہم اپنی عبادتوں کو وہاں پر پیش کریں اور دیکھیں ہماری عبادتیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے جیسی ہے، تھوڑا تو کمپیریزن ہے یا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بھی کمپیریزن اگر ہو جا رہا ہے، موافقت ہو جا رہی ہے کہ ہاں ہماری عبادتیں بھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، اس انداز سے تو نہیں ہو سکتی۔ یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عبادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق رکھنا کما حقہ، یہ تو ممکن عام طور پر نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، قریب تو پہنچا جا سکتا ہے یقینی طور پر۔ تو ہم دیکھ لیں ہماری عبادتوں کا معاملہ کیسا ہے، کیا ویسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا؟ اگر ہاں تو پھر آپ عبادتوں کے معاملے کے اندر اچھے ہیں۔ اخلاق کا معاملہ لے لیجئے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، گفتگو آپ کیسے کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، کوئی سامنے ہے تو کس طرح آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس کے بد پیچھے اس کے تعلق سے آپ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی زندگی کے تعلق سے دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر آپ پیش کریں، دیکھیں موازنہ کر کے کہ ہمارا کردار بھی کیا ویسا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا نہیں تھا، ہمارے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ہیں یا نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، کیا یہ ویسی ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے؟ اگر ویسے ہی ہے، ہاں تھوڑا بھی اگر جو ہے ایک معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو جا رہی ہے، ہاں بہترین اخلاق کے اندر بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم حق پر ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ یا ہمارا رویہ بالکل ایک الگ دشا میں جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بالکل ایک الگ ہے، دونوں میں جو ہے کوئی جو ہے میچ نہیں ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر ہم اس وقت باطل پر ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیار حق ہیں جانچنے کا، پرکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ، آپ کا طریقہ، یہ بہترین معیار ہے ہمارے لیے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ جب ہمارا اسوہ، جب ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے میچ کر رہی ہوگی، وہ یقینی طور پر حق پر ہوگی، اچھی ہوگی، درست ہوگی، بہتر ہوگی، اور جو چیزیں میچ نہیں کر رہی ہیں یقینی طور پر وہ چیزیں باطل ہوں گی، اللہ کو خوش کرنے والی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ایک معنوں میں ہمارے لیے میزان ہے، ہمارے لیے جانچنے کا، پرکھنے کا ایک
معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک ہم نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، بہترین رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رول ماڈل کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے جانچنے کا، پرکھنے کا بہترین جو ہے یہ ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے۔ ہم حق پر ہیں یا باطل یا باطل پر ہیں، ہمارے معاملات اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم سچے ہیں یا پھر ہم سچے نہیں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کے طریقے پر اپنے آپ کو پیش کریں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنا ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب ہیں۔ جتنا زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ اچھائی، خیر، بہتری ہماری زندگی میں ہوگی۔ اسی طرح معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر بڑی مدد کرتا ہے، بڑی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے، قرآن جیسے تھے۔ جب بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، آپ کے کردار کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا تھا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اگر تم قرآن مجید پڑھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے نا، وہ سیم ٹو سیم ایز اٹ از قرآن مجید ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے۔ آپ پر قرآن مجید نازل بھی ہوا اور آپ نے پریکٹیکل طور پر قرآن مجید پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح قرآن مجید پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین جو ہے ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں قرآن مجید کی ان آیتوں کو اس انداز میں عمل کرنا چاہیے، اس طرح پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی کو قرآن مجید کو لانا چاہیے۔ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی قرآن کے مطابق تھی، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن مجید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسے امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 25813، اسی طرح 25302، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث ہے 1601، صحیح الجامع حدیث نمبر 4811۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیے، سورۃ الفاتحہ پر کس طرح عمل کرنا چاہیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ ایک حوالہ میں دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب نازل ہوا یا پھر جو ہے جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہمیں نہ چلا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے،
دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ کن کن چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہود و نصارہ نے جو جو غلطیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں جو جو گستاخیاں کی تھیں، یا عبادت کے معاملات کے اندر جو جو ان کی غلطیاں تھیں، ان تمام غلطیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم دے دی ہے۔ ہر معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے جو حق پر نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے کے درس میں ہی پڑھا کہ پیریڈز کے ایام میں یہودی خواتین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا اور یہ چیز بالکل بھی درست نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان ایام میں بھی باقاعدہ طور پر خواتین کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے، جس طرح جو ہے دیگر ایام میں خواتین کے ساتھ رہا جا رہا ہے، ان ایام میں بھی اسی انداز سے رہا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں منع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دی۔ تو ہر اعتبار سے اگر ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کی حرکتوں سے دور رہنا چاہیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوگا کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لاتے تھے، یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائیں، تو ان سورتوں کو کیسے اپنی زندگی میں لائیں، ہاں، ان سے کیا ہمیں عقیدہ ملنا چاہیے، عقیدہ ان سے کیا سیکھنا، عقیدے کے اندر ہمیں ان صورتوں سے کیا سیکھنا ہے، اور عملی طور پر چونکہ رقیہ شرعیہ کے تناظر کے اندر یہ صورتیں نازل کی گئی ہیں، تو کس طرح ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سیفٹی میں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں، مخلوق کے شر سے کس طرح ہم جو ہے بچ سکتے ہیں، جادو، جنات، حسد کرنے والے، شر پہنچانے والے تمام مخلوق سے کس طرح ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ہاں آج ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، دیگر ساری چیزیں اپنا لیں گے، لیکن ان صورتوں کو پڑھ کر ہم اپنے آپ پر دم نہیں کر لیتے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تو ان صورتوں کو، یہ صورتیں جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہمیشہ انہی صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ الحبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل جب بیمار بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر پڑھ کر دم نہیں کر سک رہے تھے، تو میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پھیرا کرتی تھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یقینی طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ مبارک ہے، لہٰذا انہی پر میں پھونکا کرتی تھی، اور پھر جو ہے اسی پر انہی ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے گویا کہ مل لیا کرتی تھی۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی تمام آیتوں پر کیسے عمل کریں گے، طلاق کے جو مسائل ہیں، نکاح کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے جو حقوق بیان جو کیے گئے ہیں، بیویوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، شوہروں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، اگر آپ اس کو سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں بہترین آپ کو مدد ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو الگ کر لیں گے نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم الگ کر لیں گے، یا ایک معنوں میں دوسرے الفاظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ احادیث کو اگر ہم الگ کر لیتے ہیں قرآن سے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ سیرت کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، ایمان میں اضافے کے لیے صبر اور استقامت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے اندر مختلف حالات آتے ہیں، دیکھیے کبھی خوشی کے موقع رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غم کے بادل جو ہے چھا جاتے ہیں، کبھی انسان ترقی کے دور سے گزرتا ہے تو کبھی انسان تنزلی کے دور سے گزرتا ہے، کبھی انسان خوش و خرم رہتا ہے تو کبھی وہ پریشان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اعتبار سے زندگی چلتی ہے، اور یہ زندگی کا ایک اصول ہے، لائف از انپریڈکٹیبل۔ ہم جو ہے سوچتے ایک چیز ہے، ایسا ایسا کریں گے، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا رہنا چاہیے، ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے نا، تو ہمارے ایمان میں اضافے کا یہ باعث ہوگی۔ جب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو غم زدہ ہے، مثال کے طور پر اس کے بچوں کا انتقال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سیرت پڑھے گا اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو ہے بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، یہ تمام کے اندر سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، سیدہ فاطمہ کے، تمام اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انتقال کر جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ سے جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے جو ہے دم توڑا تھا، انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح دیگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، چاہے وہ زینب ہو، رقیہ ہو، ام کلثوم ہو، رضی اللہ تعالی عنہن جمیعات، اور اسی طرح دیگر بیٹے ہوں ابراہیم سے پہلے بھی، حضرت عبداللہ ہے، اسی طرح حضرت قاسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو ایک ایسا شخص جس کے زندگی کے اندر اپنوں کو وہ کھویا ہے، اور خاص طور سے اولاد کے غم کو وہ محسوس کیا ہے، تو یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ریلیٹ کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اتنی وفاتیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر کیا آگے نہیں بڑھے؟ باقاعدہ طور پر آگے بڑھے۔ اسی انداز سے آپ دیگر چیزوں کو بھی ہر انسان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور اس کا ایمان بڑھ جائے گا جب وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ایک معنوں میں اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر، تو یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سیرت پڑھے گا اور دیکھے گا ابو جہل، ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود خاندان والے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مخالفت کی، تو پھر ہماری اگر کوئی رشتہ دار مخالفت کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، جب یہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے، ہم بھی صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح شکر کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں ملا کرتی تھیں، شکر کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، کس انداز سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے، یہ بھی ہمارے سامنے جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے
شکر گزاری کا یہ انداز. مثال کے طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھتی ہیں، اور تہجد کی نماز بھی اس انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جو ہے ورم آ جا رہے ہیں، پیر جو ہے سج جا رہے ہیں، پیر پھٹ جا رہے ہیں، اتنا لمبا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اتنی لمبی تہجد پڑھ رہے ہیں. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف ہیں تو پھر آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم یہ ہوا شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو شکر گزاری کرنا ہو نعمتوں کی، یا صبر کرنا ہو مصیبتوں پر، چاہے وہ اطاعت کے اندر ہو، گناہوں سے بچنے کے اندر ہو، یا پھر جو تقدیر کے جو فیصلے جو ہمارے حق میں عام طور پر نہیں ہوتے ان سے جو ہے ان پر صبر کرنا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں گویا کہ جو ہے اضافہ ہو جائے گا، ہمارے زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، قدوہ ہے. کوئی داعی اللہ ہے، کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا اسے معلوم ہوگا. کوئی والد ہے، کیسے بچوں کے ساتھ رہنا ہے اسے معلوم ہوگا. کوئی والدہ ہے، ماں کے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے، کیا تعلیمات دی گئی ہے، اگر وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو انہیں جو ہے معلوم ہوگا. الغرض سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اور رول ماڈل ہے. ہر اعتبار سے ہم ایک اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں، اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اچھا کردار والا انسان بننا چاہتے ہیں، اچھے کیریکٹر والا انسان بننا چاہتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں. آگے بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ولادت سے لے کر وفات تک، یا جتنا بھی جو کورس مقرر ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویسے تو یہاں پر سوال جواب کے انداز میں پیش کیا گیا ہے. دور شریعہ لیول 1 کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال و جواب کے انداز میں پیش کیا گیا ہے. البتہ انہیں سوال جواب کو سامنے رکھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بیان کریں گے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان دروس کو آپ سنیں گے تو یقینی طور پر جو سوال جواب ہیں ان کے تعلق سے جو ہے ان سوالات کے جوابات آپ کو اسی درس کے اندر جو ہے گویا کہ مل جائیں گے انشاءاللہ. تو آئندہ سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک بات یہ بھی ہے جو چھوڑ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آئے دن اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد شادی کے مسئلے کو لے کر اعتراض کرتا ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو لے کر جو ہے اعتراض کرتا ہے. کوئی کچھ معاملات کو لے کر اعتراض کرتا ہے. ان اعتراضات کا جوابات ہم کب دے سکتے ہیں؟ اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اگر ہم پڑھیں گے نہیں سیرت کیسے جواب دیں گے؟ جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی زیادہ کیوں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ غزوات کیوں کیے، کیا کیے؟ سوال اگر کوئی کر دے ہم جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جتنے بھی غزوات ہوئے اس کے اندر پہلا جو قدم اٹھانا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا. فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہوئی، تمام کے تمام مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے طور پر، ڈیفنس کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام جنگیں جو ہے لڑی ہیں. اور اسی طرح ایک اور موازنہ کمپیریزن اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات کے اندر مرنے والوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں، مرنے والے کتنے ہیں، تو مسلمان شہید اور اسی طرح غیر مسلموں کو ملا کر بھی کچھ ہزار ہوتے ہیں. 23 سالہ زندگی کے اندر کچھ ہزار لوگ گویا کہ جو ہے مرتے ہیں. وہی انہی جنگوں کو ہم World War I World War II کے حساب سے دیکھیں، یا پھر آج جو
غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو بالکل بھی کمپیریزن ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہے مرے ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ۔ اگر اسی کو تھوڑا سا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو کمپیریزن آپ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ تعداد، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر جنگوں کے اندر ہاں لوگ مرتے تو ہیں، لیکن ان غزوات کو کس ریزن سے وہ غزوات ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کتنا بہترین سلوک کیا، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا، جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تبھی ہم اس کا ایک معنوں میں جواب دے سکتے ہیں۔ چلیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل طور پر نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ، قدوہ، بہترین رول ماڈل بنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔